کہ جب اس قوم پر عذاب آنے لگا تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں باقی رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے، واویلا کرنے اور اسی غصے میں وہ چیخنے لگے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دے تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان لوگوں کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر ہاتھ بڑھانا چاہا تاکہ وہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو کر رہ گیا اور انہوں نے پھر توبہ کی۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنے پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا اور وہ سب ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے اہل و عیال اور بچوں کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر جبرائیل نے حضرت لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور آپ حضرت خلیل اللہ کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا اور اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین کے نیچے دیگر شہرستان اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا بالکل نہ ہلا اور گہوارے میں بچوں میں بھی لغزش نہ آئی، بس اسی طرح ہوا میں ان سب کو اڑا دیا۔ اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط تک جب پہنچی اور اس قوم میں کفار کی کچھ خبر نہ تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کی تباہی کی آواز سنی تو اس کی ہیبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے۔ آپ نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کو بہت زیادہ تسلی دی۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، جب پہنچا ہمارا حکم تو کر ڈالی وہ بستی اوپر اور برسائے ہم نے ان پر پتھر تہ بتہ۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر تاسف و زاری کرنے لگے اور اپنے شہر کی طرف